جی وكان في الجهال فريقين من يظن بعلي وعثمان ظنونا كاذبة فرفع الله من علي وعثمان كانوا يظنون بعلي انه امر بقتل عثمان وكان علي يعرف وهو البار الصادق بلا يمين انه لم يقتله ولا رضي بقتله ولم يمالئ على قتله وهذا معلوم بلا ريب من علي رضي الله عنه فكان اناس من محبي علي ومن مبغضيه يشيعون ذلك عنه فمحبوه يقصدون بذلك الطعن على یقصدون بذلک الطعن انه كان يستحق القتل وان علي امر بقتل ومبغضه يقصدون بذلك الطعن على علي وانه عان على قتل الخليفه المظلوم الشهيد الذي صبر نفسه ولم يدفع عنها ولم يسبق دم مسلم في الدافع عنه فكيف في طلب طاعته وامثال هذه الامور التي يتسبب بها الزائغون على المتشيعين العثمانيه والعلوية وكل فرقه من المتشيعين مقرة مع ذلك بانه ليس معاويه كفوا لعلي بالخلافه ولا يجوز ان يكون خليفه مع امكان استغلال علي رضي الله عنه فان فضل علي وسابقته وعلمه ودينه وشجاعته وسائر فضائله كانت عندهم ظاهرة معروفة كفضل إخوانه أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم رضي الله عنهم ولم يكن بقية من أهل الشورى غير علي وغير سعد وسعد كان قد ترك الأمر فانحصر الأمر في عثمان وعلي فلما استشهد عثمان لم يبق لها معجل إلا علي رضي الله عنه. جی وسائر فضائلہ کانت عندہم ظاہرۃ معروفۃ. اب دونوں گروہوں میں کچھ جہال تھے جو علی رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں برا خیال رکھتے. صحابہ کے علاوہ یہ دو گروہ دو لشکر بن گئے نا. اب اس میں صحابہ بھی تھے اور صحابہ کے علاوہ بھی کچھ لوگ تھے. اب سارے اہل شام صحابہ نہیں تھے اور اسی طرح علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو سارے لوگ وہ صحابہ جس طرح مالک اشتر اور اس طرح کے لوگ وہ صحابہ نہیں تھے. اب وہ جو دونوں گروہ ہیں وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف یا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف برے گمان ان کے تھے. ایک گروہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں برے خیالات کا حامل تھا اور دوسرا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں برے خیالات کا حامل تھا. ایک گروہ یہ سمجھتا تھا کہ علی رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کا حکم دیا، یعنی یہ قتل کروانے والے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے ذہن میں آتا تھا کہ انہوں نے شاید خود خلیفہ بننے کے لیے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کروا دیا، نعوذ باللہ. حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہوا. علی رضی اللہ عنہ قسم اٹھا کر کہتے تھے کہ اللہ کی قسم میں سیدنا عثمان رضی اللہ کی شہادت میں شامل نہیں، بلکہ لعنت فرماتے تھے کہ عثمان رضی اللہ کے قاتلوں پر اللہ رب العزت کی بے انتہا لعنت ہو. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے محبین میں ایک گروہ ایسا تھا اور ان کے جو دشمن تھے ان میں بھی ایک گروہ ایسا تھا جو اس طرح کی باتیں اڑاتا تھا. ٹھیک ہے، کچھ محبت میں جھوٹے محبت کے دعوے دار یا ویسے جس طرح وہ شیعان علی جیسے کہتے ہیں اہل کوفہ، وہ یہ باتیں اڑاتے تھے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید علی رضی اللہ عنہ کروایا. اس میں وہ بڑائی ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ ہم کہتے تھے نا کہ عثمان ٹھیک نہیں کر رہے، خلافت چھوڑ دینے چاہیے، تو علی رضی اللہ عنہ اچھا کیا ہے کہ اس کو اڑا دی. وہ اس میں علی رضی اللہ عنہ کی برتری اور عثمان رضی اللہ عنہ سے عداوت ان کی مراد تھی. اور جو محبت کا دعویٰ جو مخالف تھے وہ علی رضی اللہ عنہ کو بدنام کرنا چاہتے تھے لوگوں میں کہ علی رضی اللہ عنہ بدنام ہو جائیں اور صحابہ کرام میں اور مسلمانوں میں ان کا مقام کم ہو جائے کہ یہ نعوذ باللہ علی رضی اللہ عنہ کو شہید کروانے والے ہیں. ٹھیک ہے، اور دوسرے جو ہیں وہ عثمان رضی اللہ عنہ کو مورد تان ٹھہرا کر ان کے قتل کی تصدیق کرنا چاہتے تھے، اس کو صحیح کہنا چاہتے تھے اور اس کا الزام سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر دیتے تھے، جبکہ یہ سارے بالکل جھوٹ بول رہے تھے. علی رضی اللہ عنہ نے نہ تو شہید کیا نہ کروایا، نہ اس پر خوش ہوئے بلکہ وہ اس پر ناراض ہوئے اور قاتلین پر بھی سخت رنجیدہ تھے اور ان کو قتل ہی کرنا چاہتے تھے، لیکن کچھ عرصہ ٹھہر کر، جس طرح میں نے مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے بتایا ہے. اور جتنے بھی یہ گروہ تھے نا ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو معاویہ رضی اللہ عنہ کا حامی ہو یا مخالف ہو. کوئی بھی ایسا نہیں تھا یا علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں ایسی باتیں کرتے تھے یا علی رضی اللہ عنہ کی نفرت میں. کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو معاویہ رضی اللہ عنہ کو سیدنا علی کا ہم پلہ کہتا ہو. ٹھیک ہے، سارے ہی سمجھتے تھے کہ علی رضی اللہ عنہ علم و فضل میں زیادہ ہیں اور خلافت کے حقدار ہیں، یہی خلیفہ ہیں.
سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑے ہونے کا سبب یہ نہیں تھا کہ وہ ان کو سیدنا علی کے مقابل سمجھتے تھے، بلکہ ان کو اپنے مطالبے میں برحق سمجھتے تھے۔ یہ ایک وجہ تھی کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت، ان کے علم، ان کی شجاعت اور باقی سارے فضائل سب کے ہاں معروف تھے، کوئی بھی ان کا انکاری نہیں تھا۔ بالکل ایسے ہی جیسے ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہ کے فضائل سب کے نزدیک مسلم تھے، اسی طرح ایسے تھے۔ اور اہل شورا میں سے علی رضی اللہ عنہ اور سعد رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی باقی، عثمان رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے نا، اہل شورا کون؟ علی رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ جب شہید ہونے لگے تو انہوں نے 6 لوگوں پر مشتمل شورا قائم کی تھی۔ تو اس شورا میں جو لوگ تھے 6، عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد صرف 2 رہ گئے تھے، ایک علی اور ایک سعد رضی اللہ عنہ۔ اور سعد رضی اللہ عنہ تو پہلے ہی اس معاملے سے پیچھے تھے، تو اب باقی کون تھا؟ علی رضی اللہ عنہ۔ لہٰذا ان کی خلافت میں کسی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، نہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا، نہ کسی اور کا، نہ کسی کا اختلاف تھا۔ اختلاف صرف قصاص عثمان کا تھا، یہ بات یاد رکھنی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ خلافت قائم کرنا چاہتے تھے اپنی، یا حکومت کی طلب میں، لالچ میں انہوں نے یہ بہانہ کیا قتل عثمان کا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ حالانکہ ایسا کوئی تھا ہی نہیں، اس وقت علی رضی اللہ عنہ کا مقابل تھا ہی کوئی نہیں، نہ مسلمان کسی کو سمجھتے تھے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ ایسا دعویٰ کیسے کر سکتے تھے، یا ایسا کوئی مان کیسے سکتا تھا؟ جو مقتول کا ولی ہے نا، اللہ رب العزت نے اس کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے قصاص کا مطالبہ کر سکتا ہے، اور خلیفہ کا یہ کام ہے، حکمران کا کام ہے کہ اس کے مطالبے پر اس کا قصاص دے۔ ٹھیک ہے، قرآن میں بڑے واضح احکامات ہیں۔ قصاص کو حیات کہا گیا کہ اسی میں زندگی ہے، تو کہتے تھے کہ علی رضی اللہ عنہ کیوں نہیں اس پر عمل کرتے؟ ٹھیک ہے، اور ہم اعتراض نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بدنیت نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، ان کا مطالبہ بھی اپنی جگہ بالکل درست تھا۔ اگر نعوذ باللہ ان کی نیت میں فطور ہوتا تو تب ہم کہتے وہ غلط تھے۔ جب ان کی نیت میں فطور نہیں اور وہ قرآن کا حکم لاگو کرنے کا مطالبہ کر رہے تو ٹھیک ہے، وہ بھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ایک حکمران ہے مسلمانوں کا، پھر کسی قتل کرنے والے کا کوئی خون بہا کا مطالبہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ولی تو وہ ہے۔ ایسے ہی ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقتولین کے ورثہ اپنا قصاص لینے کے لیے نہیں آتے تھے؟ کیوں آتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولی نہیں تھے؟ چلو آگے۔ وَإِنَّمَا وَقَعَ الشَّرُّ بِسَبَبِ قَتْلِ عُثْمَانَ ظُلْمًا فَحَصَلَ لِذَلِكَ قُوَّةُ أَهْلِ الظُّلْمِ وَالْعُدْوَانِ وَضَعَفَ وَضُعْفُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ حَتَّى وَقَعَ مِنَ الْفِرْقَةِ وَالِاخْتِلَافِ وَمَا صَارَ يُدْعَى فِيهِمْ مَنْ غَيْرُهُ أَوْلَى مِنْهُ بِالطَّاعَةِ ولهذا أمر الله بالجماعة والائتلاف ونهى عن الفرقة والاختلاف ولهذا قيل ما يكرهون في الجماعة خير مما يجمعون من الفرقة۔ کہتے ہیں کہ یہ جو سارا اختلاف واقع ہوا صرف اور صرف سیدنا عثمان رضی اللہ کی مظلومانہ شہادت کی بنا پر ہوا، اور اس کا کوئی سبب نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، نہ طلب حکومت نہ خلافت، کچھ بھی نہیں، صرف عثمان رضی اللہ کے قصاص۔ اور جب اختلاف ہوا، اس اختلاف میں اہل ظلم و عدوان کو قوت مل گئی اور اہل علم و ایمان میں کمزوری آئی۔ ظاہر ہے اختلاف میں کمزوری آتی ہے نا، اختلاف جب بھی ہوتا ہے۔ دیکھو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ میں اختلاف ہوا تو اچھا تو نہیں تھا، اگرچہ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، ہم ان پہ کوئی گلہ نہیں کرتے، دونوں سے راضی ہیں، لیکن اختلاف میں کیا فائدہ ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے۔ اختلاف ہوا، دونوں گروہ اپنی اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہیں، ہاں اللہ بھی راضی، ہم بھی راضی ہیں، لیکن اس اختلاف سے جو نتیجہ برآمد ہوا اس میں کچھ نہ کچھ شر تھا۔ وہ جو درمیان میں قوتیں تھیں انہوں نے فائدہ اٹھایا، ٹھیک ہے، جو خارجی تھے انہوں نے اپنا کوئی نہ کوئی کام اٹھایا اور لڑائی اور جھگڑا ہو گیا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جماعت میں جو آپ سمجھتے ہیں نا ناپسندیدہ چیزیں، اجتماع ہے نا مسلمانوں، ایک خلیفہ کی خلافت میں سب جمع ہیں، اگرچہ بہت سی ناپسندیدہ چیزیں ہیں اس میں، وہ بہتر ہیں ان پسندیدہ چیزوں سے جو اختلاف میں آپ کو نظر آتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اختلاف ہو جائے گا تو یہ فائدے ہیں، ان فائدوں کی نسبت وہ ناپسندیدہ چیزیں اچھی ہیں جو اجتماع کے اندر ہیں۔
اجتماع میں ناپسندیدہ چیزیں بھی آپ کو برداشت کرنی چاہیے، اختلاف میں آپ کو چاہے کتنا فائدہ نظر آ رہا ہو وہ فائدہ نہیں، وہ نقصان ہوگا۔ جی وأما الحديث الذي فيه أن عمارة تقتل الفئة الباغية فهذا الحديث قد طعن فيه طائفة من أهل العلم، لكن رواه مسلم في صحيحه وهو في بعض نسخ البخاري، وقد تأوله بعضهم على أن المراد بالباغية المطالبة بدم عثمان كما قال ندغ بن عفان بأطراف الأسد، وليس بشيء بل يقال ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حق كما قال، وليس في كون عمار تقتل الفئة الباغية ما ينافي ما ذكرناه، فإنه قد قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فقد جعلهم مع وجود الاقتتال والبغي مؤمنين إخوة بل مع أمره بقتال الفئة الباغية جعلهم مؤمنين، وليس كل ما كان بغيا أو ظلما أو عدوانا يخرج عموم الناس عن الإيمان ولا يوجب لعنهم، فكيف يخرج ذلك من كان من خير القرون۔ جی کہتے ہیں باقی جو حدیث ہے کہ عمار رضی اللہ عنہ کو باغی گروہ قتل کرے گا، اس پر آج بھی بڑی لیدے ہوتی ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کا جواب اس موقع پر بھی باقی جگہوں پہ بھی انہوں نے کافی تفصیلی دیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک تو ان الفاظ پر بعض اہل علم نے جرح کی ہے کہ یہ الفاظ ثابت نہیں ہیں، لیکن صحیح مسلم میں ہیں تو اکثر علماء تو اس کو صحیح مانتے ہیں اور یہی صحیح بات ہے۔ بخاری کے بھی بعض نسخوں میں ہیں یہ الفاظ، بہرحال یہ الفاظ ثابت ہیں کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ بعض اہل علم نے اس کی تعویل یہ کی ہے کہ باغی سے مراد عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کا مطالبہ کرنے والا گروہ ہے، یعنی باغی سے مراد ایسا گروہ جو عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کا مطالبہ کرنے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ میرے نزدیک درست نہیں ہے، بلکہ وہی کہا جائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ نے جیسے فرمایا وہ برحق ہے، لیکن باغی گروہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام کے جو فضائل ہم نے بیان کیے ہیں اور صحابہ کرام کے خلاف زبان درازی کی مذمت کی ہے وہ غلط ہو گئی ہے یا اس سے اس کی نفی ہو گئی ہے۔ اس حدیث کو ثابت مان کے بھی وہ ساری چیزیں اپنی جگہ برقرار ہیں، ان کا انکار نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے دونوں گروہوں کو مومن قرار دیا ہے۔ دونوں گروہوں کو، تو علی رضی اللہ عنہ کو اور معاویہ رضی اللہ عنہ کو گروہ دونوں کیا ہیں؟ مومن ہیں، اور مومنوں پر لعنت کرنا جائز اور بلا برا کہنا بھی جائز۔ مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، جسے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں تو ان کو برا بھلا کیسے کہا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ برقرار ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو بھائی بھی کہا، مومن بھائی بھائی ہیں، وہ بھائی بھی ہیں، اور اپنے بھائیوں کے درمیان صلح بھی کرواؤ۔ تو اللہ رب العزت کے ان فرامین اور دیگر جو دلائل ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ اگر بغاوت اور ظلم ہو تو وہ انسان کو ایمان سے نہیں خارج کرتا، ایمان سے خارج نہیں ہوتا بغاوت اور ظلم کے باوجود، اور نہ اس سے لعنت کرنا واجب ہوتا ہے۔ لعنت کا اس بات بھی نہیں ہوتا کہ جس سے ظلم ہو جائے اس پر لعنت کر دو، یہ بھی درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو خیر القرون میں آج کا کوئی بندہ بھی مومن ہو، آپ اس پر لعنت نہیں کر سکتے کسی جرم اور گناہ کی وجہ سے۔ اور جو اجتہادی معاملہ ہے، ایک تو وہ جرم اور گناہ نہیں، اجتہادی معاملہ ہے، اور پھر وہ آج کے دور کا بندہ نہیں، خیر القرون کا بندہ ہے، اس پر آپ لعنت یا اس پر تان کیسے کر سکتے ہیں؟ جی نتائج التعبیر۔ وكل من كان باغيا او ظالما او معتديا او مرتكبا ما هو ذنب فهو قسمان متعبد وغير متعبد، فالمتعبد المجتهد صاحب العلم والدين الذين اجتهدوا واعتقد بعضهم حل الامور واعتقد الاخر تحريمها كما استحل بعضهم بعض انواع الاشرك وبعضهم بعض المعاملات الربويه وبعضهم بعض عقود التحريم والمتعه وامثال ذلك، فقد جرى ذلك مع امثال الخيار سنه فهؤلاء المتعبدون المجتهدون غايتهم انهم مخطئون، وقد قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، وقد ثبت في الصحيح ان الله استجاب هذا الدعاء، وقد اخبر سبحانه عن داود وسليمان عليهما السلام انهما احرما بالحق وخص احدهما بالعلم والحكم مع ابنائه على كل منهما بالعلم والحكم والعلماء ورثة الانبياء، فاذا فهم احد من المساله ما لم يفهم الاخر لم يكن بذلك ملوما ولا مانعا لما عرف من علم ودين، وان كان ذلك مع العلم بالحكم يكون اثما وظلما والاصرار عليه فسقا، بل متى علم تحريمه ضروره كان تحليله كفرا، فالبغي هو من هذا الباب. اما اذا كان البغي
باغ مجتهدا ومتأولا ولم يتبين له أنه باغ بل اعتقد أنه على الحق من كان مخطئا لم تكن تسميته باغيا موجبة لإثمه فضلا عن توجب فسقه. والذين يقولون بقتال البغاة المتأولين يقولون كتابنا لهم لدفع ضرر بغيهم لا عقوبة لهم بل للمنع من العدوان ويقولون إنهم باغون على العدالة لا يفسقون يقولون هم كغير المكلف كما يمنع الصبي والمجنون والناس والمغمى عليهم النائم من العدوان لا يصدر منهم بل تمنع البهائم من العدوان ويجب على من قتل مؤمنا الخطأ الدية بنص القرآن مع أنه لا إثم عليه في ذلك وهكذا من رجع للإمام من أهل الحدود وتاب بعد القدرة عليه فأقام عليه الحد والتائب من الذنب كمن لا ذنب فأقام عليه الحد والطائب من الذنب كمن لا ذنب له والباقي المتأول يجلد عند مالك والشافعي وأحمد ونذائر متعددة ثم بتقدير أن يكون البغي بغير تأويل يكون ذنبا والذنوب تزول عقوبتها بأسباب متعددة كالحسنات الماحية والمصائب المكفرة وغير ذلك. اب وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو آپ بغاوت ایسی مانیں جس کو آپ بغاوت حقیقی کہتے ہیں، ظلم حقیقی مان لیں، تو تب بھی اس کی دو قسمیں بنیں گی کہ بغاوت اور ظلم یا تو کرنے والا متأول ہوگا یا غیر متأول ہوگا. یعنی بغاوت اور ظلم اس سے سرزد ہوا ہے اس حالت میں کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کے صحیح ہونے کا قائل تھا، اس کے نزدیک دلائل کے اعتبار سے یہی صحیح تھا، لیکن حقیقت میں وہ بغاوت اور ظلم تھا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ بغاوت اور ظلم ہے، پھر بھی اس کا وہ ارتکاب کرتا ہے، تب یہ گناہ ہے. کہتے ہیں کہ جو مجتہد ہے متأول وہ ان لوگوں کی طرح ہے جو اہل علم ہوتے ہیں، مفتیان ہوتے ہیں، کسی مسئلے کی شرعی حیثیت جاننے کے لیے دلائل وہ دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں، پھر اللہ سے ڈرتے ہوئے فیصلہ کرتے ہیں یہ حلال ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ حرام ہوتی ہے. ایسا ہو گیا نا، جیسا کہ بعض نے کچھ پینے والی کچھ چیزیں جو حرام تھیں، وہ مسکرات میں آتی تھیں، اس کو انہوں نے حلال کہہ دیا اجتہاداً. یا اسی طرح کچھ سودی معاملات ایسے تھے، انہوں نے سمجھا کہ یہ سودی نہیں ہے، کتاب و سنت کی نصوص ان کو سمجھ نہیں آ سکی صحیح طرح، انہوں نے کہا کہ یہ سودی، یا کوئی دلیل ایسی تھی شریعت کی جو ان کی نظر سے نہیں گزری، جو اس کو سود قرار دیتی تھی، انہوں نے کہا یہ سودی نہیں، حالانکہ وہ سودی تھا. اسی طرح حلال حرام کے کچھ مسائل میں الٹ ہو گیا. متع کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حلت کا فتویٰ دے دیا پہلے، بعد میں انہوں نے رجوع کر لیا دلائل دیکھنے کے بعد. تو کیا آپ یہ فتویٰ لگائیں گے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جرم کر دیا تھا؟ حالانکہ متع کو حلال کہنا بڑی بات تھی، لیکن انہوں نے اجتہاداً کہا تھا، وہ دلیل ان کے پاس نہیں پہنچی تھی. اور آپ دیکھیں صحیح مسلم میں ہے، دیگر کتابوں میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان کو بلا کر بتایا کہ غزوہ خیبر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدوں کو اور متع کو حرام کر دیا تھا، جس کے بعد انہوں نے رجوع کر لیا. تو اجتہاداً جس طرح علماء سے خطا ہو جاتی ہے اور اس خطا کی بنا پر ان کو مجرم کہا نہیں جاتا، اسی طرح جو اجتہاداً صحابہ کرام سے کچھ معاملات ایسے ہوئے ہیں اس کو آپ ظلم اور بغاوت بھی کہتے ہیں، تب بھی وہ جرم نہیں ہے. بھی حلت و حرمت کتنا بڑا مسئلہ ہے، اس میں خطا ہو جائے تو آپ جرم نہیں کہتے کیونکہ اجتہاداً سرزد ہوا ہے. تو صحابہ کرام سے اگر بغاوت اور ظلم اجتہاداً ہو گیا ہے تو وہ جرم نہیں ہے. ٹھیک ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یہ آیت بھی ہے، دیگر دلائل بھی ہیں، آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. تو اللہ رب العزت نے بسا اوقات دو، جیسا سلیمان علیہ السلام کا، داؤد علیہ السلام کا اللہ رب العزت ذکر کیا، دونوں کے فیصلے کا ذکر کیا اور دونوں کو علم و حکمت کے ساتھ متصف کیا، لیکن ایک کو اسپیشل علم و حکمت کے ساتھ ذکر کر دیا. ٹھیک ہے. ایک کے بارے میں کہا کہ اللہ رب العزت نے ان کو علم و حکمت دیا، اور دوسرے کے بارے میں بھی کہہ دیا، ایک کو خاص کر دیا دوسرے. اس کا مطلب ہے کہ تفاوت ہو سکتا ہے. دو انبیاء ہیں داؤد اور سلیمان علیہ السلام، ان میں بھی علم و حکمت میں تفاوت ہو سکتا ہے، سوچ سمجھ میں تفاوت اور فیصلے میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے. تو صحابہ کرام میں بالاولیٰ ہو سکتا ہے، اور دونوں متأول ہیں، دونوں معذور ہیں، یہ جرم شمار نہیں ہوگا. اگر آپ اس کو ظلم اور بغاوت بھی کہتے ہیں تب بھی ان کا جرم شمار نہیں ہوگا. تو اگر ایک شخص جانتے بوجھتے بغاوت کرتا ہے تو وہ پھر
گناہ کا مرتکب ہوتا ہے اس کو کہیں گے کہ وہ گناہ گار ہوا ہے، جبکہ صحابہ کرام کے بارے میں ایسا ثابت نہیں کہ ان کو پتہ چل گیا ہو کہ یہ غلط ہے اور اس پر وہ ڈٹے رہے ہوں، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوا۔ اور جو لوگ باغیوں کے خلاف قتال کہتے ہیں نا، قتال کرنا ہے، علماء وہ فیصلہ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ باغی اس کے مستحق ہیں، بس اوقات ہو سکتا ہے کہ وہ بغاوت اجتہاداً کر رہے ہوں، پھر بھی کہتے ہیں کہ ان کے خلاف قتال کرنا ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ وہ نقصان کو روکنے کے لیے۔ جس طرح ایک جانور ہے، اب جانور کو سزا تو نہیں دی جاتی، اس کو عقل ہی نہیں ہے، وہ اگر نقصان کر رہا ہے تو آپ اس کو روکیں گے نا، ڈنڈا بھی مار دیں گے، تو کیا آپ اس کو سزا کے طور پر ڈنڈا مار رہے ہیں؟ کیوں مار رہے ہیں؟ نقصان سے بچنے کے لیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ متأولین جو ہیں، تعویل کی وجہ سے اگر اجتہاداً وہ کسی غلطی میں مبتلا ہیں اور ان سے ظلم سرزد ہوتا ہے تو ہم اس ظلم کو روکنے کے لیے، نقصان کو روکنے کے لیے لڑتے ہیں، نہ کہ ان کو سزا دینے کے لیے، کیونکہ سزا کے مستحق تب ہوں جب وہ جان بوجھ کر ایسا کرتے ہوں، جب وہ اعتقاداً ظلم کر رہے ہوں تب وہ اس کے مستحق ہوتے ہیں۔ ایسے ہی جیسے کسی ڈاکٹر سے اس کی آپ سمجھ کوتاہی کی وجہ سے بندہ مر جاتا ہے، غلط دوائی دے دیتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی اس وقت، تو اس کو سزا نہیں ہوتی نا، بندہ مارنے کی سزا تو نہیں ہوگی نا۔ مطلب قتل خطا بھی ایسے ہی ہے، قتل خطا پہ اس کو ایک جرمانہ ڈالا جاتا ہے، قتل کے بدلے میں قتل نہیں کیا جاتا۔ تو یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ مجتہد اس سے اگر ظلم اور بغاوت ہوئی ہے تو وہ مجرم نہیں ہے۔ اگر اس سے لڑائی ہوئی ہے، سوال ہوتا ہے نا پھر اس سے لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ لڑائی نقصان کو روکنے کے لیے ہوتی ہے، اس کو سزا دینے کے لیے، کیونکہ سزا کا وہ مستحق ہی نہیں، کیونکہ وہ مجتہد ہے۔ جی، اور اگر یہ مان لیں کہ ان سے ظلماً یہ جان بوجھ کے انہوں نے کیا ہے، پھر گناہ ہوگا زیادہ سے زیادہ، اور گناہ بھی کئی اسباب کی وجہ سے معاف ہو جاتا ہے، گناہ معاف ہو جاتا ہے نا، کچھ اور نیکیوں کی وجہ سے اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں، عام بندوں کا تو صحابہ کا کیوں نہیں ہوگا؟ اگر مان لیا جائے کہ انہوں نے جان بوجھ کر کیا ہے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ نہ کفر نہ فسق، کیا ہوگا؟ گناہ، اور گناہ ان کی بہت ساری نیکیوں کی وجہ سے اللہ معاف کر دے گا۔ جی، ثم إن عمارا تقتل المئة الباقية ليس نصا في أنها اللفظ لمعاوية وأصحابه، بل يمكن أنه أريد به تلك العصابة التي حملت عليها قتلت وهي طائفة العسكر، ومن رأي بقتل عمار كان حكمها. ومن المعلوم أنه كان في المعسكر من لم يرضى بقتل عمار كعبد الله بن عمرو بن العاص وغيره، بل كل الناس كانوا منكرين لقتل عمار حتى معاوية وعمر، ويروى أن معاوية سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يروي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتلك الفئة الباغية، فقال أبا نحن قتلنا عمارا، إنما قتل عمارا من جاء به، روى ذلك أحمد. فقال علي عندما بلغه قول معاوية فنحن إذا قتلنا حمزة يرد عليه، ولا ريب أن رد عليه فيه صواب، لكن من نظر في كلام المتنازلين من العلماء الذين ليس بينهم خلاف ولا ملك وجد فيه من التأويلات ما هو أضعف من تعبد معاوية بكثير، ومن تأول هذا التأويل رأى أنه لم يقتل عمارا واعتقد أنه غير باغ۔ جی، اب رہی بات کہ عمار رضی اللہ عنہ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو اس میں اس بات کی کوئی دلیل نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کو باغی کہا ہے، سمجھ گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ قتل اور قتال میں فرق ہے، قتل اور قتال میں، قتل ہے جان سے مارنا، اور یہ باغی کس کو کہا گیا؟ جس نے عمار رضی اللہ عنہ کو جان سے مارا، یعنی شہید کیا ہے۔ قتال کرنے والے کو باغی، قتال کرنے والے کو کہا گیا بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اس کو عظیم کہا گیا، ٹھیک ہے، ان کو حق پر کہا گیا، اور قتل کرنے والے کو کیا کہا گیا؟ باغی۔ تو اس کا انطباق اگر آپ کہیں کہ یہ نص ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو گروہ باغی ہے، وہ معاویہ رضی اللہ باغی ہیں، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ گروہ جس نے عمار رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا، ان کو شہید کیا، وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں ایک جتھا ہو جس کا ارادہ یہ ہو کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کو بدنام کیا جائے، شہید کر دیا جائے اور لڑائی کو زیادہ بڑھکایا جائے، سمجھ گئے؟ اور جو معاویہ سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے پر راضی تھا یا اس پر خوش تھا، اس کا حکم وہی حکم ہوگا باغی کا۔ لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ یا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ یا دیگر صحابہ، وہ اس حق میں نہ خوش تھے بالکل، بلکہ جب معاویہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی
انکار کیا، انہوں نے کہا ہم نے عمار کو قتل نہیں کیا، ہم نے عمار کو قتل نہیں، بلکہ فرمایا کہ جو اسے لے کر آیا ہے اس نے قتل کیا ہے، جو اسے لے کر آیا ہے اس نے قتل کیا ہے۔ یعنی علی رضی اللہ عنہ لے کر آئے ہیں، ہم تو نہ تو ہمارا ارادہ تھا کہ ہم عمار کو قتل کریں گے، نہ ہم نے کسی کو کہہ کر بھیجا کہ جاؤ قتل کر کے آؤ۔ تو اگر ہم پر قتل کا الزام لگتا ہے تو وہ گروہ اصل میں اس کا ذمہ دار ہے جو لے کر آیا ہے عمار رضی اللہ عنہ کو لڑائی میں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک بات تھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو دوران جنگ کہی، جب انہیں پتہ چلا کہ عمار رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ بعض لوگ اس پہ بھی بڑا مطلب اٹھاتے ہیں فتنہ کہ دیکھو جی عمار رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، معاویہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ علی رضی اللہ عنہ نے قتل کروایا ہے، اور کتنی غلط تعویل کر دی۔ دیکھیں تعویل کرنے میں غلطی کسی بندے سے ہو سکتی ہے، اور یہ جو الفاظ ہیں نا کہ علی رضی اللہ عنہ نے آگے سے کہا کہ پھر تو حمزہ رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں نے شہید کیا تھا کیونکہ مسلمان لے کے گئے، یہ الفاظ ثابت ان کی کوئی سند دنیا میں نہیں، ہم نے بڑی تلاش کی ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر کئی علماء نے اس کو بغیر سند کے اور بغیر اسی طرح ہی ذکر کیا ہے، سنی سنائی بات، اس کی کوئی سند دنیا میں نہیں ہے۔ یعنی علی رضی اللہ عنہ نے آگے جواباً ایسا نہیں کہا، یہ بات چیت کوئی نہیں ہوئی۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ تعویل کی، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ عمار رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والے نہ اس پر راضی ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں کیا، بھائی ہم نے نہیں کیا، ہم عمار کو کہاں شہید کرنے والے تھے بھی، ہمارے گروہ کے سامنے لانے والے جو تھے وہ ذمہ دار ہیں، وہ کیوں لے کر آئے۔ اصل کہنے کا مقصد تو یہ ہے، اور علی رضی اللہ عنہ نے بھی اس بات کو ایشو نہیں بنایا، اور نہ دیگر صحابہ نے اس کو ایشو بنایا ہے کہ آپ نے تو علی رضی اللہ عنہ کو قاتل کہہ دیا۔ یہ ایک الزامی بات تھی کہ جب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم عمار رضی اللہ عنہ کے قاتل ہیں تو ہم نہیں ہیں بھی آپ ہیں، الزاماً یہ بات ہے، اور اعتراض کے جواب میں ہے اعتقاداً ایسا نہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کو وہ قاتل کہتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ ایک جنگ کے موقع پر جذبات میں کہی گئی ایک بات ہے، اور ایسا ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے ان کے گھر میں، اور آپ نے فرمایا کہ آپ رات کو اٹھ کے عبادت کیوں نہیں کرتے، تہجد کیوں نہیں پڑھتے؟ تو علی رضی اللہ عنہ نے آگے سے یہ عرض کیا کہ انفسنا بید اللہ، ہماری جانیں اللہ کے رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے نا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، ہماری روحیں تو اللہ کے قبضے میں ہوتی ہیں، اللہ جگاتا ہی نہیں تو ہم جاگتے نہیں۔ اب یہ بات سنی، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنے ران پر ہاتھ مارا زور سے، اور فرمایا کہ انسان کتنا کٹ حجت ہے، یعنی آگے سے بجائے اس کے کہ کہے کہ ہم پڑھیں گے تو یہ بات کر دی۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے یہ بات خدا نہ خواستہ اعتقاداً نہیں کہی تھی کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یا اللہ رب العزت پر کوئی اعتراض کرنا چاہتے ہوں، بس ایک بار ذہن میں آ گئی اور اس کو کر دیا، تو ایسا ہو جاتا ہے۔ اور ادھر تو جنگ کا معاملہ ہے، اور الزام سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر لگ رہا ہے ان کے گروہ پر، تو وہ کہتے ہیں بھی میں تو بری ہوں، میں نے تو کسی کو بھیجا بھی نہیں، نہ میرا ارادہ تھا، ٹھیک ہے، پھر آپ لے کر آئے ہو، آپ کیوں نہیں ذمہ دار بنتے؟ یہ ایک الزامن بات کہی۔ کس نے کہا ہم نے کیا؟ ہاں نہیں، ہم سے قتل ہوا، یہ کس نے کہا؟ بھائی دیکھیں ہمارے گروہ کے سامنے کسی نے پھینکا، اور گروہ میں سارے لوگ، نہ تو سیدنا علی کے گروہ میں سارے لوگ ایسے تھے جو علی رضی اللہ عنہ کے پسندیدہ اور ان کے ہم خیال تھے، اور نہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ میں۔ جنگ میں ایسا ہی ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ میں آپ کو پتہ ہے کہ منافقین ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے؟ جنگ میں نکلتے تھے، کبھی بہانے بنا کے واپس آ گئے اور کہیں کوئی مارا بھی گیا ادھر، ہوتا تھا کہ نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذمہ دار ہیں جو وہ کرتا ہے جنگ میں، لیکن گروہ تو آپ کا شمار ہوا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذمہ دار بنے۔ ایسے ہی معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے گروہ کے سامنے پھینکا، مطلب لے کے آئے، اور ہمارے گروہ میں کسی شر پسند نے اس کو شہید کر دیا، عمار بن یاسر کو۔ وہ خود تو اس کی ذمہ داری نہیں لے رہے، اگر وہ اس کو برحق سمجھتے ہوتے تو کہتے ہاں ہم نے کیا، اس بات کو سمجھے نا۔ اور یہ اعتراض سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے تو نہیں کیا، نہ ان کے گروہ میں سے کسی صحابی نے کیا ہے، یہ تو آپ کے ذہن میں آیا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایسا کیوں کہہ دیا۔ سب نے یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ ایک الزامی بات تھی، ایک جذباتی بات تھی اور وقتی بات تھی، کسی نے اس کو ایشو تو نہیں بنایا۔ ایشو تو آج آپ بنا رہے ہیں یا کچھ لوگ بنا رہے ہیں، تو ہمیں نہیں بنانا چاہیے نا۔
ہمیں اسی طرح وہی طرز عمل اختیار کرنا چاہیے جو صحابہ تابعین نے اختیار کیا. ٹھیک ہے, یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تیسرے گروہ نے موقع سے فائدہ اٹھا کے قتل کر دیا. وہی نا, وہ تیسرا گروہ اس کے اندر ہی تھا نا, تیسرا گروہ اس کے اندر ہی تھا, یا اس گروہ میں یا اس گروہ میں. اور اس وقت کیا پتا تھا کس نے کیا ہے؟ بھئی کسی کے پاس بندہ تو نہیں تھا کہ فلاں نے شہید کیا. ایک بات ہی تھی, الزام ان پر آ گیا تو انہوں نے واپس لوٹا دیا, بھی ہم نے نہیں کیا. ٹھیک ہے, آپ نے کیا ہوگا. اب علی رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا وہ درست تھا, حالانکہ جواب ہی کوئی نہیں دیا, وہ تو ثابت ہی نہیں نا, یہ بات یہ بے سند ہے. لیکن جو آپس میں بحث مباحثہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, علماء, جو اس سے کم چھوٹے مسائل میں بحث مباحثہ کرتے ہیں, ان کی تعویلوں میں آپ کو اتنا بہت نظر آئے گا کہ بڑی کمزور تعویل کی ہے. ٹھیک ہے, چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل میں تعویل کرنے والے علماء بسا اوقات اس سے بڑی بڑی تعویلیں کر جاتے ہیں. اور یہ تو پھر قتل عمار کا مسئلہ ہے, اور اس میں اگر معاویہ رضی اللہ تعویل کر لی تو اس میں شور اٹھانے کا کیا مسئلہ. ٹھیک ہے, یہ سمجھانا چاہتے ہیں. قتل کرنے والا باغی ہے, قتل کرنے والا, جنہوں نے قتل کے ارادے سے حملہ کیا اور شہید کیا وہ باغی ہے. صحابہ کرام میں سے تو کسی نے نہیں کیا, سیدنا معاویہ نے نہیں کیا, سیدنا عمر بن عاص نے نہیں کیا, ابو موسیٰ اشعری نے نہیں کیا, نہ اس پر راضی ہوئے, نہ کسی کو بھیجا. ہاں, وہ جتھا جنہوں نے عمار رضی اللہ عنہ کو قصداً شہید کیا وہ باغی ہے. اور ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ جو کہ صلح بیعت رضوان والے صحابی ہیں, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے شہید کیا, لیکن یہ بات بھی درست نہیں, یعنی پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی. اگر اس روایت کو صحیح بھی مانا جائے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تیر مارا تھا یا میں نے نیزہ پھینکا تھا, تو مسند احمد میں بالکل صحیح سند کے ساتھ دو بندے لڑتے ہوئے عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس آئے. دونوں کہہ رہے تھے, دونوں میں سے ہر ایک کا دعویٰ تھا کہ میں نے عمار کو شہید کیا. تو انہوں نے کہا کون سا مار کا مار لیا, تم نے عمار کو شہید کیا, تو وعید کے مستحق ہوئے ہو نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بالیقین ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ کو قاتل نہیں کہا جا سکتا. اور اگر ہو جائے تب بھی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ, اللہ کی رضامندی پہلے آ چکی ہے. اللہ کو پتہ تھا, اگر ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ قاتل ہیں تب بھی اللہ کو پتہ تھا, اللہ اس کے باوجود راضی ہے. تو کوئی نقصان, اللہ کی رضامندی آ جانے کے بعد کوئی نقصان نہیں ہوتا. جی, اقوال صحاباتی فی القتال. والفقهاء ليس فيهم بعض القتال مع من قتل عمار ولكنهم قولان مشهوران كان عليهما أساطير الصحابة. فمنهم من كان يرى القتال مع عمار وطائفة, ومنهم من كان يرى الإمساك عن القتال مطلقا, وفي كل من الطائفتين طوائف من السابقين الأولين. ففي القول الأول عمار وسعد بن حنيف وأبو أيوب, وفي الثاني سعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد وعبد الله بن عمر ونحنهم. ولعل أكثر الأكابر من الصحابة كانوا على هذا الرأي, ولم يكن في الطائفتين بعد علي أفضل من سعد بن أبي وقاص وكان من القاعدين الذين اعتزلوا الفتنة. وحديث عمار لا يحتج به مقال الرسالة, لأنه إذا كان قاتله مغاتا فالله يقول فقاتل الذي تبغي, والقاعدون يحتجون بالأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن القعود عن الفتنة خير من القتال فيها, فتقول إن هذا القتال ونحوه هو قتال الفتنة كما جاءت أحاديث صحيحة تبين ذلك. وإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالقتال ولم يرضى به, وإنما رضي بالصلح, لأن الله تعالى أمر بقتال الباغي ولم يأمر بقتاله ابتداء, بل قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما بالعدل. قالوا والاقتتال الأول لم يأمر الله به ولا أمر كل من بغي عليه أن يقاتل من بغى عليه, فإنه إذا قتل كل باغ كفر. وغالب المؤمنين بل غالب الناس لا يخلو من ظلم وبغي, ولكن إذا قتلت طائفتان من المؤمنين فالواجب الإصلاح بينهما, وإن لم تكن واحدة مأمورة بالقتال فإذا بغت الواحدة بعد ذلك قتلت, لأنها لم تترك القتال ولم
لم تجب إلى الصلح فلم يندفع شرها الا بالقتال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون حرمته فهو شهيد. قالوا فبتقدير ان جميع العسكر مقاتل فاننا لم نؤمر بقتال الابتداء بل امرنا بالاصلاح بينهم فايضا فلا يجوز قتالهم اذا كان الذين مع علي ناكبين عن القتال فانهم كانوا كثير الخلاف عليه داعي في الطاعه له. والمقصود ان هذا الحديث عما تقتل الفئه الباقيه لا يبيح لعن احد من الصحابه ولا يوجب فسقه. فرماتے ہیں کہ فقہا صحابہ میں سے جنہوں نے غور و فکر کیا اس معاملے میں، انہوں نے عمار رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والوں سے قتال کو جائز نہیں سمجھا یا اس کو واجب نہیں سمجھا. یہ تو ہوا کہ عمار رضی اللہ عنہ کے گروہ کے ساتھ مل کر لوگوں نے قتال کیا صحابہ کرام نے، اور دوسرا گروہ وہ تھا جو پیچھے ہٹ گیا، جو کہتا تھا کہ ہم نے اس لڑائی میں حصہ نہیں لینا، اور وہ پیچھے ہٹ گئے. اور بڑے بڑے کبار صحابہ ان میں تھے عمار رضی اللہ عنہ، سعد بن حنیف، ابو ایوب، یہ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر عمار رضی اللہ عنہ کے گروہ میں لڑنے والے تھے. اور سعد بن ابی وقاص، محمد بن مسلمہ، اسامہ بن زید، عبداللہ بن عمر اور وغیرہ وغیرہ، یہ بہت بلکہ اکثر کبار صحابہ جو تھے وہ اسی رائے پر تھے کہ وہ کسی کے ساتھ مل کے لڑ نہیں رہے تھے، وہ سائڈ پہ بیٹھے تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ دونوں گروہوں میں، علی رضی اللہ عنہ کو گروہ یا معاویہ رضی اللہ عنہ کو گروہ، دونوں گروہوں میں علی رضی اللہ عنہ کے بعد سعد بن ابی وقاص سے کوئی زیادہ فضیلت والا نہیں تھا. تو علی رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا شخص جو باقی بچا تھا وہ کون تھا؟ سعد بن ابی وقاص. تو سعد بن ابی وقاص کیا سمجھتے تھے کہ میں نے کسی کے ساتھ لڑنا نہیں ہے، وہ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو عمار رضی اللہ عنہ جب لڑ رہے تھے اس وقت تو کچھ لوگ لڑے ان کے ساتھ مل کر یا ان کے خلاف، لیکن عمار رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کے بعد کسی نے یہ نہیں کہا کہ معاویہ کا گروہ باغی ہو گیا ہم اس کے ساتھ لڑتے ہیں. نہیں سمجھے؟ عمار رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کے بعد مسلمانوں میں سے کسی نے، صحابہ میں سے کسی نے کہا کہ یہ اب تو باغی گروہ ڈکلیئر ہو گیا ہے کہ عمار شہید ہو گئے، اب ان کے خلاف لڑو. ورنہ جو بیٹھے ہوئے تھے انہیں کیا چاہیے تھا کہ وہ بھی لڑنا شروع ہو جاتے کہ پہلے تو ہم بیٹھے ہوئے تھے، اب ہمیں یقین ہو گیا یہی باغی ٹولہ ہے، اس کے خلاف لڑو. بات سمجھ گئے؟ کتنی نکتے کی بات ہے کہ عمار رضی اللہ عنہ کی شہادت کو بھی معاویہ رضی اللہ عنہ کے باغی ہونے کی دلیل بنایا گیا نہیں. اور یہ ہے تو کہتے ہیں کہ عمار رضی اللہ عنہ کی حدیث کو کچھ لوگوں نے دلیل بنایا قتال کی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ان کو قتل کرنے والے باغی ہیں. یہ کسی کا خیال ہوا کیونکہ فقاتل التی تبغی اس کو دلیل بنایا. لیکن صحابہ کرام جو بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس دلائل کیا تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح فرمان تھے کہ فتنے میں جو بیٹھنے والا ہے وہ کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے، کہ فتنے میں پیچھے رہنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے مسلمانوں میں، ہم اس میں نہیں پڑیں گے، ہم سائڈ پہ بیٹھیں گے. باوجود اس کے کہ عمار رضی اللہ شہید ہو گئے، وہ پھر بھی اٹھ کر ان کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں لڑنے نہیں آئے، اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کو باغی سمجھ کر ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ایسا کیا؟ جو بیٹھنے والے کے بعد سعد بن ابی وقاص بیٹھے ہوئے ہیں، علی رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے افضل صحابی ہیں، کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے لڑنے کا حکم نہیں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صلح کے حامی تھے، اس لیے حسن رضی اللہ عنہ کے صلح پر آپ نے خوشی کا اظہار کیا، اس پر سرداری کا تمغہ دیا انہیں. ٹھیک ہے. تو باغی کو تو قتل کرنے کا حکم ہے، اس سے قتال کرنے کا حکم ہے، قرآن میں ہے نا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ. تو صلح کروانی ہے. اگر صلح کروانے کے باوجود ایک زیادتی کرتا ہے تو آپ نے اس کی زیادتی کو روکنا ہے، نہ کہ اس کو مجرم سمجھ کر اس سے قتال کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہی بات فرماتے ہیں کہ جو پہلی لڑائی ہے اس کا اللہ نے حکم، دو گروہ لڑتے ہیں، اللہ نے نہیں کہا کہ تم لڑو. معاویہ علی رضی اللہ عنہ کے دو گروہ لڑے، اللہ نے حکم نہیں دیا اگر لڑنے کا. اللہ نے حکم کیا دیا کہ صلح کرواؤ. صلح کروانے کے باوجود اگر ایک گروہ زیادتی پر اتر آتا ہے، نقصان کرتا ہے، تو آپ اس کے نقصان کو روکو، یہ فرمایا ہے. بات سمجھ گئے؟ اسی لیے بڑے بڑے کبار صحابہ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کے لڑائی میں شامل
نہیں ہوئے، نہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کے شامل ہوئے ہیں، نہ عمار رضی اللہ عنہ کے قتل کو انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے باغی ہونے کی دلیل بنا کر ان سے لڑائی کی، ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی وہ پیچھے ہی رہے۔ تو یہ جو باغی اگر زیادتی پر اترتا ہے اس کو روکنا ہے، وہ ایسے ہی ہے، من قتل دون مالہ فہو شہید، من قتل دون عرضہ، من قتل دون دمہ، من قتل دون دینہ فہو شہید، مختلف الفاظ ہیں۔ تو یہ اگر جو وہاں شہید ہو گئے ہیں صحابہ کرام، وہ اپنا نقصان روکتے ہوئے شہید ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ مان لیا جائے کہ تمام کا تمام لشکر معاویہ رضی اللہ عنہ سمیت باغی تھے، تب بھی اللہ رب العزت نے ابتداءً ان سے لڑائی کا حکم، یعنی علی رضی اللہ عنہ کو حکم نہیں تھا کہ اللہ کے حکم سے علی رضی اللہ عنہ لڑے ہوں یا صحابہ اللہ کا حکم سمجھ کے لڑے ہوں۔ ہاں بعد میں جب صلح صفائی کی کوششیں ہوئیں، اس کے بعد بھی اگر کسی نے سمجھا کہ زیادتی کر رہا ہے تو دوسرے گروہ کے ساتھ مل گیا، ٹھیک ہے، وہ زیادتی اور نقصان روکنے کے لیے، نہ کہ ان کی بغاوت کو حقیقی بغاوت سمجھ کر ان کے جرم کو ختم کرنے کے لیے ایسا انہوں نے کیا۔ تو مقصود یہی ہے کہ عمار کے قتل والی جو حدیث ہے یہ کسی صحابی پر نہ تو لعنت کو جائز کرتی ہے، نہ اس کے فسق یعنی اس کے گناہ گار ہونے کو واجب کرتی ہے، ثابت کرتی ہے کہ فلاں گروہ گناہ گار ہو گیا ہے۔ اب باقی جو سوال ہوا تھا کہ کیا بنو امیہ نے یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے کیا اہل بیت کو برا بھلا کہا، گالیاں دیں، ان کو لعنتیں کروائیں؟ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے آدھی لائن میں جواب دیا ہے، وَأَمَّا أَهْلُ الْبَيْتِ فَلَمْ يُسَبُّوا قَطُّ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، کبھی بھی ان کو برا بھلا نہیں کہا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ منظم طور پر سرکاری سطح پر ان کے خلاف لوگوں کو تیار کر کے کبھی لان تان کا مسئلہ نہیں ہوا۔ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لوگ برا بھلا کہتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ کو، عثمان رضی اللہ عنہ کو، تو علی رضی اللہ عنہ کو بھی اسی طرح ایک گروہ تھا باقاعدہ جن کی ذہن سازی تھی، باغی گروہ ہے وہ، جو یعنی ظلم ستم کرنے والا اور اہل سنت سے کٹا ہوا وہ گروہ ہے جو علی رضی اللہ عنہ پر کوئی سب و شتم کا قائل ہے یا۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اہل شام کی طرف سے یا صحابہ کرام سیدنا معاویہ رضی اللہ کی طرف سے ان کو گالی گلوچ کروایا گیا، تو ایسا کبھی نہیں ہوا اور ایسا کوئی ثابت بھی نہیں کر سکا۔ وہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، امر سعدن، سعد بن ابی وقاص کو حکم دیا، ٹھیک ہے، اور کہا کہ ما منعک ان تسب هذا التراب، تو اس کا بھی سب کا لفظ غلط کہنے پر بھی صادق آتا ہے اور دلیل میں پہلے دے چکا ہوں۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے کہ کیا وجہ ہے، آپ کو کون سی چیز روکتی ہے کہ آپ ہمارے موقف کو درست اور علی رضی اللہ کے موقف کو غلط کہیں کہ وہ کیوں قصاص عثمان کو لیٹ کر رہے ہیں؟ بس اتنی سی بات تھی، اس کو گالی گلوچ بنا دیا، اس کو لعنت بنا دیا۔ اور وہ ایک روایت صحیح مسلم کی کہ بنو مروان میں سے ایک شخص، رجل من آل مروان، آل مروان میں سے ایک شخص نے وہ لعنت والے الفاظ کہے۔ اس کو سیدنا معاویہ پر کیسے صادق کیا جاتا ہے؟ سیدنا معاویہ کے تو بہت بعد آل مروان حکمران بنے ہیں، بہت بعد کا واقعہ، اور وہ بھی ایسا شخص ہے جس کا نام بھی معلوم نہیں، اور اس کو سارے بنو امیہ پر فٹ کرنا، جبکہ بنو امیہ جو ہیں وہ عثمان رضی اللہ عنہ ہیں، معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور دیگر کبار صحابہ بھی اس میں شامل ہیں، اور پورا ایک خاندان ہے جن کی سنہری تاریخ ہے، جن کے اسلام کے لیے کارنامے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو کہنا کہ یہ نعوذ باللہ سیدنا علی رضی اللہ اہل بیت کو گالیاں دلواتے تھے، تو ایسا بالکل نہیں ہوا۔ باقی یہ تھا حجاج بن یوسف نے کیا معزز کسی شخص کو قتل کیا تھا، قتل شریفاً، کسی معزز شخص کو، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بنو ہاشم میں سے کسی کو قتل حجاج بن یوسف نے قتل نہیں کروایا، بنو ہاشم میں سے۔ ہاں اہل عرب میں سے دیگر کچھ معزز لوگوں کو اس نے قتل کروایا ہے، تو حجاج بن یوسف کا ظلم و ستم یہ ثابت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثقیف قبیلے میں دو مبیر ہیں، تو ایک مدعی نبوت ہے اور ایک مبیر ہے۔ جو مدعی نبوت ہے وہ، اور تو مبیر ہے نا ہلاکو، مبیر کا معنی بڑا ظلم و ستم کرنے والا، ہلاکو وہ حجاج بن یوسف ہے۔ یہ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا جو صحابیہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہیں نسبتی، ٹھیک ہے، سالی، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ حجاج بن یوسف ہے۔ ہم اس بات کو مانتے ہیں حجاج بن یوسف کے ظلم و ستم کو، لیکن بنو ہاشم میں سے کسی کو
قتل یعنی جو کہتے ہیں اہل بیت کو قتل کروایا، اہل بیت میں سے کسی کو، بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ حجاج بن یوسف نے بھی ظلم کیا ہے لیکن اہل بیت پر کوئی ظلم، اہل بیت میں سے کسی شخص کو قتل نہیں کروایا۔ وجہ کیا تھی؟ لڑائی جھگڑا اختلاف کیا تھا؟ اس نے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے شادی کی تھی، اس سے بنو عبد مناف بھی خوش نہیں تھے، بنو ہاشم بھی خوش نہیں تھے، بنو امیہ بھی خوش نہیں تھے، کیونکہ یہ سارے قریشی قبیلے کے مختلف قبائل ہیں نا۔ انہوں نے کہا حتی فرقوا بینہ و بینہا، انہوں نے اس کے درمیان اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈلوا دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ اہل بیت کی عورت اس کے گھر میں نہیں رہنے دیں گے، حیث لم یروہ کفءا، کیونکہ وہ اس کو مقابل یعنی برابری کا رشتہ نہیں سمجھتے تھے۔ تو یہ وجہ اختلاف تھی، ایک اختلاف جو قریشیوں کا تھا حجاج کے ساتھ، لیکن بنو ہاشم میں سے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے کسی شخص کو حجاج نے قتل نہیں کیا۔ ہاں سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید اس نے کروایا، وہ بنو اسد میں سے ہیں، بنو ہاشم میں سے نہیں ہیں، بنو اسد میں سے ہیں، اور اگر وہ اہل بیت کے افراد ہیں ان میں وہ شمار نہیں ہوتے، اگرچہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نواسے ہیں، سیدنا عبداللہ بن زبیر کے بیٹے ہیں، سیدہ اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے ہیں، لیکن وہ اہل بیت میں نہیں ہیں۔ تو ظلم تو اس کا ثابت ہے، لیکن بنو ہاشم میں ایک بنایا جاتا نا کہ یہ مروانی خلیفہ تھا، بنو مروان میں سے، یہ بنو امیہ کا خلیفہ تھا، حکمران تھا، اس نے جناب اہل بیت کو شہید کروایا، تو یہ جھوٹ ہے، کوڑ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کس کی؟ دیکھیں یہ جو اب سند کا مجھے علم نہیں، یہ جو اس طرح کی رشتہ داریوں کی باتیں ہوتی ہیں اور انساب کی باتیں ہوتی ہیں، یہ تاریخ کی کتابوں میں معروف ہوتی ہیں۔ دیکھیں ایک ہے کسی خاص روایت کو بیان کرنا اور ایک ہے کسی کا نسب بیان کرنا، کسی کی رشتہ داری بیان کرنا، اس میں جھوٹ بولنا ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ سب لوگوں کے ہم معروف، عربوں میں تو نسب بہت معروف ہوتے تھے نا، عرب تو بڑے بڑے نساب ہوتے تھے، اپنے بڑے بڑے نسب یاد رکھتے تھے، تو یہ ممکن نہیں ہوتا کہ کوئی شخص کہہ دے کہ اس نے شادی کی تھی حالانکہ ہوئی نہ ہو، پھر تو سارے کہیں گے بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ تو روایت بیان کرنے میں کسی کو کیا پتہ، وہ کہتا ہے میں نے کسی کو سنا ہے وہ فوت ہو گیا ہے، اب اس نے کہا ہے یا نہیں کہا، اس میں تو جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن اس طرح کی باتوں میں جھوٹ بولنا محال ہوتا ہے، لہٰذا یہ تاریخ کی کتابوں سے ایسے ہی نقل کی جاتی ہے۔ ہاں کوئی مسلمان ہونے والا فتح مکہ کے بعد منافق نہیں، وہ تو مرتد ہوئے نا، مرتد اور منافق میں فرق ہے، مرتد اور منافق میں فرق ہے۔ مرتد کون ہوتا ہے؟ جو پہلے سچا مسلمان ہو اس کے بعد اسلام سے پھر جائے، منافق تو مسلمان ہوا ہی نہیں دل سے۔ یہ بات دو الگ الگ باتیں ہیں، ایک بندہ سچے دل سے مسلمان ہوا بعد میں ارتداد کا شکار ہو گیا، اور ان میں سے بہت سے لوگ واپس بھی آ گئے پھر مسلمان ہو گئے، ان کی موت ایمان پہ ہوئی، لیکن منافق جو ہیں وہ تو نفاق پہ قائم رہے، ٹھیک ہے، اس کا اسلام قبول کرنا ہی ایک یعنی سازش کے تحت تھا، جبکہ جو مرتد ہوا ہے اس کا معاملہ الگ ہے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ روایات جو اس قسم کی آتی ہیں، مثلا ایک شخص جو ہے نا وہ لڑائی میں بڑا بڑھ چڑھ کر لڑ رہا تھا، صحابہ کہتے ہیں یہ تو بڑے مار کے مار رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہ من اہل النار، وہ صحابی اس کے پیچھے پیچھے گیا، پھر اس نے دیکھا کہ وہ زخمی ہوا اور اس نے خودکشی کر لی، تو ایسا اس کا صحابی ہونا ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا صحابی ہونا ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح جس نے چادر چرائی تھی، ہمارے علم کے مطابق اس کی صحابیت کی کوئی یقینی دلیل نہیں ہے کہ اس کو صحابی مانا جائے، ٹھیک ہے، بعض روایات میں اس کا نام بھی آیا ہے اور بعض اہل علم نے صحابہ میں اس کو شمار بھی کیا ہے، تو پھر اس کی بھی تعویل کی ہے بعض اہل علم نے، جیسے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر نے، انہوں نے کہا کہ وہ جو الفاظ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ میں نے دیکھا لتشتعل علیہ نارا، وہ چادر جو ہے آگ بن کر، تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کی اصل عقوبت ہے، یعنی مال غنیمت سے چرانے کی اصل عقوبت یہ ہے، ٹھیک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تصور میں بیان کیا ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے کہ صحابیت کے شرف کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کا مواخذہ
نہیں کرے گا. یہ بطور مثال آپ نے اس کی عقوبت بیان کی کہ چرانے والے کی عقوبت یہ ہے. حقیقت میں ایسا نہیں ہوا، یہ ایک رائے ہے اہل علم کی. دوسری یہ ہے کہ اس کا صحابی ہونا بھی قطعیت کے ساتھ ثابت نہیں. ٹھیک ہے، واللہ عالم بالصواب. باقی جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، مانتے ہیں، جن کا دفاع کرتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں، نہ اس کے خلاف دلیل ہے، بلکہ ان کے فضائل ثابت ہیں اور ایسے نصوص ہیں کہ وہ سیدھے جنتی ہیں اور پکے پکے جنتی ہیں. یہ تو روایت ثابت نہیں ہے. ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، یہ تو روایت ثابت نہیں ہے. اور کوئی ہے تو ہاں اس میں یہ ہو سکتا ہے، کئی نصوص ایسی ہیں ملتی جلتی، اس میں یہ ہے کہ خاص قسم کی نیکیاں جو ہے نا وہ ضائع ہو جاتی. یہ نہیں کہ اس کا ایمان بھی ضائع ہو جائے. یہ تو نہیں مطلب کسی نے حسد کیا، ایمان بھی تو ایک عمل ہے نا، تصدیق، وہ بھی ضائع ہو جائے، ایسا تو نہیں ہوتا. لیکن مطلب ہے کہ کلیتاً اس کے سارے اعمال ضائع نہیں ہوتے، کچھ خاص نیکیاں اس کی ضائع ہو سکتی ہیں. ہاں، کانما وہ تیرا اہلہ و مالہ یا وہ تیرا اہلہ و مالہ، یہ الفاظ آتے ہیں. کو گویا یعنی بڑا نقصان ہو گیا نا اس کا. کون سی کون سی کیا؟ اس کا ایمان بھی سلب ہو جائے گا. مطلب اس کی بڑی بڑی نیکیاں جس کو آپ نیکیاں سمجھتے ہیں نا، وہ تو فروعی اعمال ہیں، وہ چلے جائیں گے. اس کا ایمان، اس کی تصدیق، اس کا کلمہ تو کوئی نہیں لے کے جائے گا. یہ ہے کوئی؟ اس کی نمازیں چلی جائیں گی نا، روزے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. نیکیاں کون سی نیکیاں؟ عملی نیکیاں، اعتقادی نیکیاں. ساری نصوص کو دیکھنا نا، ایک نص کو دیکھ کے آپ سارے فیصلے کر لیں گے. دوسری، ایک منٹ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، میری شفاعت سے اس کو اللہ جنت میں داخل، اس کو کہاں لے کے جائیں گے؟ کہیں رکھیں گے کہ نہیں رکھیں؟ تو پھر تطبیق ہی دیں گے نا. ایسے ہی ہوتا ہے، ایک نص کو دیکھ کر تو سارے مسئلے حل نہیں ہوتے، بلکہ ساری نصوص کو جمع کرنا پڑتا ہے. یہی کہا ہے، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ کلیتاً ساری نیکیوں کو کوئی بھی گناہ ختم نہیں کر سکتا، کفر و شرک کے علاوہ. اگر کوئی ارتداد کا شکار خدا نہ خاصہ ہو جائے، اس کے تو سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے نا. موحد رہتے ہوئے، مومن رہتے ہوئے گناہ جتنے بڑے بھی کرتا ہے، اس کی ساری نیکیاں ختم نہیں ہوتی. کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو لازوال ہوتی ہیں. ہاں، نہیں نہیں، دیکھیں قرآن پر عمل کیا صرف نماز پڑھنا عمل ہے؟ قادیانی پڑھتے ہیں کہ نہیں نمازیں؟ تو کیا قرآن پر عمل کرتے ہیں؟ پھر یہ مسئلہ ہے کہ قرآن کی روح پر عمل نہیں کرتے. قرآن جو کہنا چاہتا ہے وہ تو نہیں مانتے، من مانی کرتے ہیں نا. نمازیں تو من مانی کی وجہ سے پڑھیں، قرآن کی مان کر پڑھیں تو باقی ختم نبوت بھی تو مان لیں نا قرآن کی مان. اچھا، یہ 3 کتابیں رہتی ہیں، 3 سوال ہم پوچھتے ہیں اور یہ کتابیں دیتے ہیں. اس کے بعد پھر جو بڑے انعام ہیں 5، ان کے لیے پرچیاں نکالی جائیں گی انشاءاللہ. اچھا، یہ بتائیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اختلاف کس چیز پر تھا؟ جی آپ کو نہیں پتا؟ جی آپ بتائیں. سیدنا عثمان کے قتل کا بدلہ قصاص پر. قصاص عثمان رضی اللہ عنہ. تو کیا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بیعت لیتے تھے لوگوں سے یا نہیں کوئی بیعت نہیں؟ بس ان کا مطالبہ تھا کہ ہمیں قصاص دیں کیونکہ میں وارث ہوں کا. سیدنا علی کہتے تھے کہ جب میری حکومت مضبوط ہوگی تب میں لے لوں گا کہ میرے قابو میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. علم نافع اور ہمارے اسلاف، یہ آپ کی ہوئی. اگلا سوال یہ ہے کہ جب 2 خلیفہ لڑائی کریں تو ان میں سے ایک ملعون ہوتا ہے، اس میں پوچھنا کیا ہے؟ یہ تو میں یہ روایت صحیح ہے یا نہیں؟ اگر صحیح ہے تو کیا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر منطبق ہوتی ہے؟ اچھا آپ بتائیں جی. نہیں صحیح ہے ویسے، ہاں یہ جھوٹی روایت ہے، اس کا کوئی سیر پیر نہیں جی. اگر اس کو صحیح مانیں تو پھر
سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے خلافت کا دعویٰ ہی نہیں کیا تھا اور وہ خلیفہ بنتے ہی نہیں. نہ ان کے ماننے والوں نے ان کو خلیفہ ماننا اس دور میں جب وہ قصاص عثمان کا مطالبہ کر رہے تھے. ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ. ایک اب آپ کی ہوئی جی. اچھا جی آخری سوال یہ ہے کہ سیدنا حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ ان سے ایک بڑی خطا سرزد ہو گئی، اس کے باوجود ان سے مواخذہ کیوں نہیں ہوا؟ کس بنا پر ان سے مواخذہ ہی نہیں کیا گیا؟ جی آپ بتائیں. جی کھڑے ہو کر بتائیں. پھر کیا ہوا اہل بدر کی کیا؟ ہاں جی ہاں اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، تم جو چاہو کرتے رہو اللہ نے معاف فرما دیا ہے. اور یہ کتاب شاعر الہیہ کی تعظیم اور توحید کے منافی کچھ امور، اور یہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی بے گناہی کی دلیل بھی ہے. وہ بھی بدری تھے نا، اعزازاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مال غنیمت بھی دیا اور ان کو بتایا اجر بھی اتنا ہی ملے گا جتنا اہل بدر کو ملتا ہے. تو اللہ نے فرما دیا اعملوا ما شئتم، جو مرضی کرتے رہو میں نے معاف کر دیا. اگر بالفرض عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں یا ان سے کچھ ایسے اعمال ہوئے ہوں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوا، اگر ہوئے بھی ہوتے تب بھی عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا نہیں جا سکتا تھا. جب اللہ کہتا ہے میں نہیں پوچھوں گا تو کوئی اور کیسے پوچھ سکتا ہے؟ 5 پرچیاں نکال کے کیا کرنا ہے؟ اچھا نام لکھے ہوئے ہیں بھائیوں، ٹھیک ہے. اچھا نمبر لکھے ہوئے ہیں. ایک تو یہ آ گئی. اچھا جی کافی لائی ہیں جی. قسمت والوں پہ نمبر دیکھیں. 2 3 4. مجھے پتہ نہیں نا آپ کا نام کہاں ہے. کیسے نکالیں؟ 5 پوری ہو گئی. 8 نمبر کس کے پاس ہے؟ اپنی پرچی دکھائیں. 8 نمبر لو. آپ کے پاس ہے 8 نمبر جی احسان اللہ صاحب ہے؟ ماشاء اللہ. لو جی 47 نمبر ماشاء اللہ. مبشر بھائی. اچھا وعلیکم السلام جی. اس سے اگلی 30 نمبر ماشاء اللہ. کیا اس میں گرامی جی آپ کا؟ حنزلہ بھائی جی. تیسرا انعام انہیں ملے گا جی. 24 ماشاء اللہ. کیا اس میں گرامی ہے جی؟ محمد معاذ.